جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وروح الارواح و غذائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج جمعے کا دن ہے، صفر المظفر کا مہینہ ہے اور صفر المظفر کی 20 تاریخ ہے۔ صفر المظفر کی 20 تاریخ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ تو آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ سے عقیدت رکھنے والے ساری دنیا میں موجود ہیں۔ تو ان ایام میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، آپ کی علمی خدمات، آپ کی دینی خدمات، آپ کے خد و خال، آپ کی سیرت، آپ کی کرامات وغیرہ وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آج کی اس مختصر نشست میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں گوشے گزار کی جائیں گی، جو کہ ابتدائی باتوں میں سے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی ہے، آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آپ کا لقب داتا علی حجویری ہے۔ آپ جس علاقے میں رہتے تھے وہ اس علاقے کا نام حجویر تھا، اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ حجویری لگاتے ہیں۔ آپ افغانی نسل ہیں۔ افغانستان کا ایک بہت ہی پرانا اور مشہور اور بہت بڑا ایک شہر ہے، علاقہ ہے غزنی، وہیں کے آپ رہنے والے، جہاں کے محمود غزنوی رہنے والے تھے، اور وہیں آپ نے پرورش پائی، اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ مختلف بلاد اسلامیہ اور مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے لاہور پہنچے، اور آج آپ کی آخری آرام گاہ لاہور میں مرجع خلائق ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی سن پیدائش 400 ہجری ہے، اور آپ کا سن وصال 465 ہجری ہے۔ گویا کہ آپ 65 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی پوری عمر 65 سال ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پرانے بزرگ ہیں۔ تو 400 سن ہجری میں جب آپ کی پیدائش ہوئی، اور خواجہ صاحب کی پیدائش 500 ہجری میں ہے، تو کافی فاصلہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہماری سرزمین میں انتہائی پرانے بزرگوں میں سے ہیں، قدیم بزرگوں میں سے ہیں، اور ایسے بزرگوں میں سے ہیں کہ خود ان کی چوکھٹ پر خواجہ صاحب تشریف لائے۔ جب خواجہ صاحب مدینے گئے اور مدینے سے انہیں حکم ہوا کہ تم اجمیر جاؤ، تو مدینے سے آپ بغداد معلیٰ آئے۔ بغداد معلیٰ میں خواجہ صاحب نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ وقت گزارے، اور ان سے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں ہند جاؤں، اجمیر جاؤں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ بھی ساتھ چلیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ساتھ چلنے سے انکار کیا، فرمایا میری ذمہ داری یہاں کی ہے، میری ڈیوٹی یہاں کی ہے، آپ کی ڈیوٹی جہاں دی گئی ہے
آپ وہاں جائیں۔ تو پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ تو نہیں گئے، لیکن آپ نے اپنے ایک شہزادے کو شیخ عبد الوہاب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ صاحب کے ساتھ سپرد کیا، جن کا مزار آج راجستھان میں ہے، ہندوستان میں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے کچھ تبرکات بھی انہیں دیے کہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو خواجہ صاحب سے غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے جب خواجہ صاحب کی رخصت ہوئی نا، تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہند جاتے ہوئے ہند کے دروازے پر ایک شیر بیٹھا ہے، وہاں جا کر ان کی سلامی کے بغیر آگے نہ جانا۔ تو یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں، سمجھ گئے۔ تو پھر آپ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ مختلف بلاد اسلامیہ کا دورہ کرتے ہوئے جب لاہور آئے تو داتا علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار فائز الانوار کو دیکھا۔ تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں ایک شیر بیٹھا ہے اور بغیر ان کی چوکھٹ میں سلامی دیے آگے نہ جانا۔ تو پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھ گئے، 40 دنوں تک چلہ کیا، اور جب وہاں سے اجازت مل گئی کہ اب آپ کو اجازت ہے تو پھر وہاں سے اجمیر شریف گئے۔ تو اسی وجہ سے آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ کشی کی جگہ بھی موجود ہے، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو آج جو داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار کے باہر ایک شعر لکھا ہوا ہے نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما، یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ جب آپ جانے لگے وہاں سے واقعی آپ کو فیض ملا، تو پھر جاتے ہوئے آپ نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلامی عرض کرتے ہوئے یہ جملے کہے تھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ بے شک آپ خزانہ لٹانے والے ہیں اور سارے عالم کو فیض دینے والے ہیں، اور جو ناقص ہیں ان کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو خود کامل ہیں مجھ جیسے کامل ہیں ان کے لیے رہنما ہیں۔ تو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملا را رہنما۔ تو جن کی آنکھ ہوتی ہے نا وہی اولیاء کی شانیں جانتے ہیں، وہی اولیاء کی عظمتوں سے واقف ہوتے ہیں، اور جن کی آنکھیں خود ہی بند ہیں، جو اندھے ہیں، وہ اولیاء کی شانیں جانتے نہیں۔ اور فیض انہی کو ملتا ہے جو اولیاء کے معتقد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ اولیاء کرام کی کرامتوں کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن بے ادب نہ بنیں، اس لیے کہ اولیاء کرام کی شانوں کو ماننا، جاننا، سمجھنا ایک مشکل عمل ہے، اور یہ اللہ جس کے دل میں بات ڈال دے وہی اولیاء کا معتقد ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص انتہائی مردود بارگاہ ہو جاتا ہے جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہو جاتا ہے، اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھنے والا ہوتا ہے۔ اولیاء کو ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کے بس میں ہے، خواہ آپ مانیں یا نہ مانیں، آخرت میں پوچھ ہوگی، لیکن بے ادب نہ بنے۔ اگر بے ادب بنے تو سب کا ساری عبادات یہاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود پیر کامل ہیں، لیکن وہ بھی یہاں آئے، اور یہاں آئے کس کی وجہ سے، کس نے بھیجا؟ کہتے ہیں یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ غوث اعظم نے انہیں بھیجا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خود غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت سے واقف تھے، اور پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں بھیجا۔
جب آپ آئے یہاں انوار و تجلیات کا مشاہدہ اور معائنہ کیا تو پھر جب یہاں سے گئے تو مکمل کامل ہو کر گئے۔ اگرچہ آپ پہلے ہی کامل تھے لیکن ایک کامل کے لیے مزید ایک رہنما مل گیا، تو پھر یہاں سے آپ اجمیر شریف گئے اور آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہندوستان کے شہر اجمیر شریف میں موجود ہے، جو سب جانتے ہیں۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے بارے میں یہی کافی ہے کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابغائے روزگار، جیسے عالم کامل اور عامل کامل ولی کامل نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کو تسلیم کیا اور آپ کی فضیلت کو مانا۔ اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ کہا گیا کہ ہندوستان کے اکثر علماء، اکثر صوفیہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں تشریف لائے ہیں، جیسے کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب ہے مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی داتا صاحب کے مزار فائز الانوار میں تشریف لائے، حاضر ہوئے اور یہاں آپ سے فیض لے کر گئے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابرین یہاں آئے، اور جب گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ واقعی یہ ایسا مقام فیض ہے کہ یہاں کوئی ناقص آئے تو واقعی کامل ہوتا ہے، کوئی کامل آئے تو اس کے کمال میں مزید بزرگی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو خوش قسمتی سے ہمارے یہاں موجود ہیں، ہمارے پڑوس میں موجود ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ جو قریب ہو اس کی وہ قدر نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے۔ جیسے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بالکل ہماری قریبی ہیں نا، تو ہم جانے کو تڑپتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ بے شک یہ بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن ان سب سے پہلے شیخ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ 100 ہجری کے اندر آئے ہوئے ہیں، داتا صاحب سے بھی پہلے ہیں، خواجہ صاحب سے بھی پہلے ہیں، غوث اعظم سے بھی پہلے ہیں، جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے، 100 ہجری سے بھی پہلے یہاں تشریف لائے۔ بنو امیہ کا ہی دور تھا جب آپ یہاں تشریف لائے، تو یہاں جب جائیں تو یہ ساری باتیں سمجھ کے جائیں تاکہ عقیدتوں میں اضافہ ہو۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ سمجھ گئے کہ یہ غوث اعظم سے بھی پہلے ہیں، خواجہ صاحب سے بھی پہلے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ چشتی بھی نہیں ہیں، آپ قادری بھی نہیں ہیں۔ قادری وہ ہوگا جو غوث پاک کے بعد ہوگا، اس لیے کہ سلسلہ قادریہ تو غوث پاک سے چلا ہے نا۔ چشتی وہ ہوگا جو خواجہ صاحب کے بعد ہوگا، تو آپ چشتی بھی نہیں ہیں، قادری بھی نہیں ہیں، تو پھر کون سا سلسلہ رہ جاتا ہے؟ آپ کے زمانے میں ایک سلسلہ تھا جنیدیہ، حضرت جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا ذکر اکثر ہوتا رہتا ہے، ہمارے پیرانی نظام میں سے ہیں، سلسلہ طریقت میں سے ہیں۔ بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ تو چونکہ ان کا سلسلہ طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا، اس وجہ سے آپ کے سلسلے کو کہتے ہیں سلسلہ جنیدیہ۔ یہ اتنا مشہور نہیں ہوا، اس لیے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو غوث پاک یہ جتنے سلسلے ہیں نا، یہ سب ستاروں کی مانند ہو گئے، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا سلسلہ سورج کی طرح ہو گیا۔ جب سورج نکل جائے تو ستارے خود ہی مدھم ہو جاتے ہیں، ستاروں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، بظاہر نظر کم آتی ہے، اس وجہ سے یہ سارے سلسلے نیچے چلے گئے، ورنہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت سے پہلے یہ سلسلے اپنے عروج پر تھے۔
تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جنیدیہ ہے، اور آپ کا ہاتھ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھوں میں پہنچتا ہوا 9واں ہاتھ پہنچتا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر۔ 9ویں سلسلے میں آپ جا کر مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد ہیں شیخ ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں شیخ جنید البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں شیخ معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں شیخ داود الطائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں شیخ حبیب العجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں شیخ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور ان کے پیر و مرشد ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 9 سلسلے ہیں۔ 9واں ہاتھ جا کر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ پہنچتا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے جو سلسلے میں مشائخ آتے ہیں نا، ہمارا ہاتھ ہمارے پیر و مرشد کے ہاتھ، پھر ان کا ہاتھ ان کے پیر و مرشد کے ہاتھ پہ پہنچتا ہوا، یہ زنجیر ہے نا، اسی کو شجرہ کہتے ہیں۔ یہ زنجیر ہمارے آج کے دور میں 43واں یا 42واں یا 43واں ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ تک پہنچتا ہے ہمارے زمانے میں، اور ان کا 9واں ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ تو کتنے قریب کے بزرگ ہیں، اس لیے کہ آج ہم 1400 میں بیٹھے ہیں، وہ 400 میں پیدا ہوئے، تو 1000 سال کا بھی تو فاصلہ ہے نا، 1 سے 1500 سال کا فاصلہ۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان ہے جو مختصراً میں نے بیان کی۔ تو اب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، آپ تو غزنی کے تھے نا۔ غزنی افغانستان کے ایک دور کا علاقہ ہے، یوں سمجھ جائیں کہ رشیا کا بارڈر جا کر غزنی سے ملتا ہے۔ تو اتنے دور، ایک تو افغانستان ہی خطے کے اعتبار سے بہت بڑی جگہ ہے، پھر وہاں سے آپ لاہور کیسے آئے جو ہندوستان ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد ہیں شیخ ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ نے اپنے اس مرید کامل کو دیکھا کہ میری صحبت میں رہتے ہوئے اس کا کمال اب واقعی کمال کو پہنچ گیا ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ اپنے اس مرید سے کہا کہ علی حجویری اب آپ ہندوستان جائیں، آپ لاہور جائیں۔ عرض کرنے لگے یا سیدی اتنے دور کا سفر ہے، یہیں مجھے رہنے دیجئے، آپ کی صحبت میں وقت گزار لوں۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ عیش پسندی نہیں چاہتے، آرام طلب نہیں ہوتے ہیں، انہیں منتخب ہی کیا جاتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو دین کی سربلندی گھروں میں بیٹھ کر نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے، سفر ہوتے ہیں، اسفار ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، پھر جا کر اللہ کا دین سربلند ہوتا ہے، اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے۔ لہذا ہم نے جو تمہاری تربیت کی ہے یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں، یہ ہوتے ہیں صحیح اور سچے اللہ والے۔ لہذا تمہاری تربیت اسی وجہ سے کی گئی تاکہ تم مخلوق خدا کے لیے کارآمد بنو۔ اب جب تم کارآمد بن گئے تو اب تمہارے لیے لازم ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو آزادی کے ساتھ۔ تو جب انہوں نے یہ تربیت کی، ترغیب کی، تو عرض کرنے لگے یا سیدی جیسا آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ تو وہاں سے چلے، وہاں سے آپ کے ساتھ آپ کے 2 پیر بھائی بھی ساتھ تھے جو آپ کے ساتھ ہی چلے۔
حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جانے سے قبل اپنے پیر و مرشد شیخ ابو الفضل خدتلی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے، یا سیدی، لاہور میں تو آپ نے اپنا ایک کامل مرید پہلے ہی بھیج دیا ہے، حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تو پہلے ہی وہاں بھیجا ہے۔ تو جب آپ نے وہاں پہلے ہی بھیجا ہے تو ان کی موجودگی میں میرا جانا کیا ہوگا؟ مجھے کہیں دوسری جگہ بھیج دیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا، میرے بیٹے، جہاں میں تمہیں کہتا ہوں وہاں جاؤ، وہاں تمہاری لازمی ضرورت ہے۔ چنانچہ اب آپ نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور غزنی سے، ظاہر ہے کہ کوئی سواری تو تھی نہیں، ایک لباس ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور اپنے باقی دو ساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے رہے۔ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ افغانستان کا علاقہ پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، مختلف پہاڑ طے کرتے ہوئے، راستے طے کرتے ہوئے بالآخر آپ لاہور پہنچے۔ تو اب اس میں کتنی مشقتیں آئیں، اب اس کا اندازہ آپ کر لیجئے کہ غزنی سے لاہور کا سفر 1.5 سال میں آپ نے طے کیا، تو کتنا طویل سفر ہوگا، کس قدر دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے آپ پہنچے ہوں گے۔ جب آپ لاہور پہنچے تو دریائے راوی کے اس پار پہنچے۔ اب آپ نے دریائے راوی کے اس پار بستی میں آنا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب رات کے وقت آپ وہاں پہنچے تو کشتی والے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دریائے راوی سے اس پار آنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو پھر آپ نے رات وہیں گزاری۔ صبح اٹھے تو کشتی والے آئے، تو کشتی میں لے کر جب آپ بستی میں داخل ہوئے، جیسے ہی بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا جنازہ ہے، لوگ پیچھے پیچھے ہیں اور وہ جنازہ گاہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، یہ کس کی میت ہے، یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو بتایا گیا ہمارے علاقے کے بہت بڑے شیخ تھے، شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا وصال ہو گیا۔ اس جگہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کو یاد کیا اور فرمائے، بے شک میرے پیر و مرشد نے جو مجھے حکم دیا تھا کہ تم نے وہاں لاہور جانا ہے، آپ کو پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی کہ اس تاریخ میں آپ کے اس مرید کا انتقال ہوگا۔ اگر کوئی دوسرا نہ آیا، خلا باقی رہ جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ تو آپ نے 1.5 سال پہلے ہی کہہ دیا، حالانکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ایسے کامل مرید وہاں موجود ہیں حسین زنجانی، تو مجھے جا کر کیا فائدہ ہے۔ تو جب آپ نے سنا کہ یہ تو آپ کے پیر بھائی ہیں، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر خود آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی، انہیں سپرد خاک کیا اور پھر ان کی جگہ مسند ارشاد پر بیٹھے اور لوگوں کو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ تو آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار کو ہم جانتے ہیں، لیکن حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ داتا صاحب کے مزار کے کچھ فاصلے پر ہی آپ کا مزار ہے، حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں ایک پیر کے مرید ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، یعنی روحانی طور پر ان دونوں کے پیر و مرشد حضرت علامہ ابو الفضل خدتلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو جب کبھی آپ کا وہاں جانا ہو داتا دربار میں، تو پوچھتے ہوئے حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار کا دورہ بھی ضرور کیجیے۔ تو یہ ہے مختصر سا تعارف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہم نے بیان کیا کہ غزنی سے یہاں لاہور آپ کیسے آئے۔ اس میں چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں آئیں، اگر پنکھا بھی نہ چل رہا ہو تو ہم غصے سے بھر جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے آئے پنکھا نہیں چل رہا ہے، یا مسجد میں آئے اگر تھوڑی سی مٹی نظر آ گئی تو ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں مشقتیں جھیلنا یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے، اور ہم جو ہے نا، ہم آرام طلب ہو گئے ہیں، عیش پرست ہو گئے ہیں۔
بات اکثریت کی ہو رہی ہے۔ تو اپنے آپ کو عیش پرستی سے نکالیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کے دین کے لیے آپ خود اپنا کردار ضرور ادا کیجیے، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، یہ اہل اللہ ہیں، لہذا ان سے محبت کیجیے، ان سے فیض لینے کی کوشش کیجیے، ان کا ادب و احترام کیجیے، انشاءاللہ ضرور فیض ملے گا، روحانیت ملے گی، نورانیت ملے گی۔ تو آج 20 صفر المظفر ہے اور آج ہی کے دن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، تو ہم اکثر کہتے ہیں نا، یہاں سے جب آپ گھر جائیں نا تو کچھ مٹھائی لے کر جائیں۔ مٹھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں کچھ پڑھ لیں، 4 کل پڑھ لیں، ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں، اپنے بچوں سے بھی کہہ دیں پڑھ لیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ آج تیرے ولی کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے، یا اللہ ان کے صدقے و طفیل میری بگڑی بنا دے، میری گھر کی پریشانی دور کر دے، بیماروں کو اچھا کر دے، تندرستوں کو فراغ دستی عطا کر دے، ان اپنے نیک بندوں کے صدقے و طفیل۔ تو اس طرح سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور دعائیں پوری ہوں گی۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال تو بہت ہیں، آپ کے اقوال میں ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے۔ جب کسی نے پوچھا یا سیدی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا زندگی ایسے گزارو کہ مخلوق خدا کو تم سے اور تمہیں مخلوق خدا سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایسے زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے کہ نہ آپ کو کسی سے تکلیف پہنچے اور نہ ہی کسی کو آپ سے تکلیف پہنچے۔ ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس طرح سے کوششیں کریں گے، انشاءاللہ جب آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا، آپ کی نیک نامی باقی رہے گی۔ جب کوئی یاد کرے گا نا تو اچھے ناموں سے یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔